جو رجب ہے نا، یہ درخت کے اوپر سبزہ اگنے کا مہینہ ہے۔ درخت کے اوپر پہلے سبزہ اگتا ہے، سبزہ اگنے کا مہینہ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا حضور آپ ہمیں ارشاد فرمائیے کہ رجب، شعبان اور رمضان کا جو تسلسل ہے اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک درخت کے ساتھ سمجھو۔ مثال دی، اور مثال دے کے سمجھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور کے صحابہ کی سنت ہے، حضور کی امت کے اولیاء کی سنت ہے۔ مثال دے کے سمجھانے سے جس کو سمجھایا جا رہا ہو اس کو بڑی آسانی میں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کی بھی مثال دی قرآن مجید میں کہ لوگوں جب تم صدقہ کرتے ہو نا تو صدقہ کرنے کی مثال اس طرح ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ گویا تم نے ایک دانہ کاشت کیا، اس دانے سے پھر تنکے سٹے پیدا ہوئے، بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 سے زیادہ 700 پتہ نہیں کتنے سو ایک بالی میں دانے ہیں۔ فرمایا جس طرح ایک دانہ کاشت کرنے سے تمہیں سینکڑوں دانے ملتے ہیں نا، اسی طرح ایک اللہ کی راستے میں درہم خرچ کرنے سے تمہیں ہزاروں درہم ملتے ہیں۔ تو مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی۔ حضرت معروف کرخی سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم رجب کو، شعبان کو، رمضان کو، ان کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک درخت کے ساتھ۔ اس لیے درخت کی بات کی کہ درخت ہر بندے کے مشاہدے میں، ہر بندہ درخت کو جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو رجب ہے نا، یہ درخت کے اوپر سبزہ اگنے کا مہینہ ہے۔ درخت کے اوپر پہلے سبزہ اگتا ہے، سبزہ اگنے کا مہینہ ہے کہ درخت سر سبز ہو گیا، بنجر نہیں رہا، خشک نہیں رہا، مردہ نہیں ہوا۔ جب اس کے اوپر سبزہ اگ آیا، کونپلیں نکل آئیں، پتے نکل آئے، نئی نرم ملائم شاخیں پیدا ہو گئی تو اس میں زندگی آ گئی۔ فرمایا شعبان اس درخت کے اوپر پھولنے اور پھلنے کا مہینہ ہے۔ اس کے اوپر بور لگا، اس کے اوپر پھول لگے، اس کے اوپر کچا پھل لگا، یعنی اس درخت کے برآور ہونے کے دن جو ہے نا وہ شعبان ہے۔ اور فرمایا جو رمضان کا مہینہ ہے نا، رمضان کا مہینہ پھر اس پکے ہوئے لذیذ میٹھے دل نشین پھل کو توڑ کے کھانے کا مہینہ۔ دوستان گرامی، کہ رجب شریف میں آپ اپنی تیاری شروع کرتے ہیں کہ اس تیاری سے کیا مراد ہے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک سوال اور جواب کا سہارا ضرور لوں گا۔ آپ سے آپ کے ایک مرید نے پوچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ شب قدر، رمضان کے آخری عشرے میں اس نے پوچھا کہ شب قدر کب ہے؟ کہ آپ تو بڑے صاحب مراقبہ ہیں اور پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اور آخری عشرہ شروع ہو گئے، شب قدر کب ہے؟ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا ہر شب قدر است گر قدر بدانی، کہ اگر قدر کر لینا تو ہر رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ قدر کر لینا تو ہر رات ہی کیا ہوتی ہے؟ شب قدر ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان کی جو راتیں ہیں نا، اور رمضان المبارک کی جو سحری ہے اور اس کی جو افطاری ہے، اس میں جو تراویح ہے، اس میں جو فرض نمازیں ہیں جماعت کے ساتھ، اور اس میں جو نوافل کا پڑھنا ہے، جو صدقہ و خیرات کرنا ہے، ایک ایک لمحے کی قیمت اگر انسان سمجھ لینا تو پھر اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ پہلے تیاری کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جیسے رمضان شریف شروع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، پھر عشاء کی تراویح میں 4-5 صفیں۔ ہوتا کیا ہے، جیسے جیسے رمضان المبارک آگے چلتا ہے، 10، 12، 11 یہ تاریخیں آتی ہیں، تو وہ 6، 7، 10 صفیں جو ہے نا وہ سمٹ کے ایک صف میں آ جاتی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شروع میں انرجیٹک ہوتے ہیں، بڑی ایک اندر طاقت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کرنا ہے، جذبات ہوتے ہیں، ایموشن، سارا کچھ کرنا ہے جی۔ لیکن جیسے وہ آتا ہے نا تسلسل، تھکاوٹ ہو گئی، کمزوری ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کمزوری آ جاتی ہے، عبادت تھوڑے لوگ کرتے ہیں۔ اگر رجب میں آپ یہ نیت کر لیں، ابھی سے اپنی عادت بنا لیں، اپنے بچوں کو، جوان جو بیٹے ہیں ان کی عادت بنا لیں کہ بھائی عشاء کی نماز ہر صورت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر کی نماز ہر صورت مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ابھی سے اگر درخت کے اوپر وہ سبزہ اگنا شروع ہو گیا نا، تو انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان جس چیز کو مسلسل 40 دن کرتا ہے نا، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، فطرت بن جاتی ہے۔ جب وہ تسلسل پکڑ لیتا ہے، ٹھیک ہے، 40 دن جب وہ کرتا ہے نا، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ یا آپ آج سے نیت کر لیں کہ میں نے مغرب
عشاء فجر ہر صورت اپنی مسجد میں سفر کر کے مغرب سے پہلے میں نے کھانا کھا لینا ہے، میں نے مغرب بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، عشاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر جو رمضان شریف کی تراویح ہے نا، رمضان شریف میں جو صبح سحری ٹائم اٹھنا ہے نا، اور پھر سحری کھا کے پھر سو جانا کہ ابھی بڑا ٹائم ہے نماز فجر کا، پھر کر لیتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کی نماز فجر رمضان میں تو بالخصوص اس سے آگے پیچھے بھی قضا ہو، کیونکہ جس بندے نے اپنے صبح کا آغاز اپنے محبوب اور اپنے پروردگار کو یاد کر کے نہیں کرنا، اس نے کیا کمائی کرنی، اس نے کیا ترقی کرنی ہے، اس نے کیا حاصل کرنا ہے، اس نے کیا کمانا ہے، وہ کتنا دوڑ لے گا؟ بھاگ دوڑ تو رب کے پاس ہے، فاصلے وہ سمیٹتا ہے، برکتیں وہ دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ تم صبح کے جاگنے کو مشکل سمجھ رہے ہو، تمہارے لیے وہی سب سے بڑی آسانی بن جائے۔ ابھی سے اگر وہ پریکٹس شروع ہو جائے نا، پھر کیا ہوگا؟ شعبان، رجب جیسے یہ گزریں گے نا، رمضان شریف میں تراویح کا قیام، رمضان شریف میں سحری کے وقت اٹھنا، تلاوت کرنا، نماز کے لیے آنا آپ کا معمول بن جائے۔